اپنے آستین سے خنجر نکالا، فضا میں لہراتے ہوئے اس نے کہا میرے خنجر سے کود کے وہ زمین پہ آ گیا، اور پھر اس نے فضا میں اپنے خنجر کو لہراتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے سن، دیکھ رہا ہے تھوڑی دیر میں یہ خنجر تمہارا فیصلہ کرے گا، جیسے تو اور لاشیں دیکھ رہا ہے اس سرزمین پہ، تھوڑی دیر میں تو بھی اسی زمین پہ لاش کی صورت میں ہوگا۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، یہ کس جرم کی سزا تو تجھے دے رہے، میں نے تمہارے ساتھ کوئی غلطی کیا؟ یہ بتا، مجھے یہاں سے جانے دے، میری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، دن بھر میں مزدوری کرتا ہوں، شام کے وقت وہ مزدوری لے کے اس سے چیزیں خرید کے میں گھر جاتا ہوں، میرے بال کچھ سنتے رہتے ہیں، ہمارا یہ دل ایسی داستانوں کے سننے سے نرم نہیں ہوتا، بس تو تھوڑی دیر کا مہمان ہے، اگر تیری کوئی خواہش ہو تو تو بتا، میں کوشش کروں گا کہ پوری کر لی جائے۔ میں نے غنیمت سمجھا، میں نے اس سے عرض کیا یہ بتا کیا تجھے اتنی دیر کی مہلت دے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لوں، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کیا اتنی مہلت ہے تمہارے پاس؟ میں نے سوچا کہ اب تو میں جا ہی رہا ہوں دنیا سے، تو توبہ تو کر کے جاؤں، نماز تو پڑھ کے جاؤں، نماز پڑھ کے معافی تو مانگ لوں۔ اس نے کہا ہاں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر سن بڑی لمبی نماز مت پڑھ، مختصر سی 2 رکعت پڑھ لے اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ میں نے جیسے ہی موقع پایا نماز کی نیت باندھ لی، لیکن افسوس جب میں نے نماز کی نیت باندھ لی، اب وہ سورہ فاتحہ جس کو میں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا تھا میری زبان پہ جاری ہی نہیں ہو رہی۔ اللهم صل على محمد وذريته واهل بيته واصحابه وانصاره واشياخه ومحبه وامته وعلينا ونحن اجمعين يا ارحم الراحمين۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج کہ مرد کی شادی مرد سے نہیں ہو سکتی تو اس خطے کو سور سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس فتنے کے بارے میں 1400 سال پہلے فرما دیا، اور دیکھیے مسلمانوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے، ہماری اپنوں پہ کیا تالا پڑا ہے۔ حضور نے جو فرما دیا وہ حق ہے اور ہو کر رہے گا۔ اور 2 چیزوں پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث شریف مسلم میں بخاری میں حضور نے فرمایا قیامت کے قریب عرب کی سرزمین میں پھر سے ہریالی آ جائے گی۔ اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے نزدیک عرب کے سرزمین میں ہریالی آئے گی، یہ نہیں فرمایا، فرمایا پھر سے ہریالی آ جائے گی۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں عرب کی سرزمین ریگستان، آج میری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کراس چیک کر سکتے ہیں۔ The Kingdom of Saudi Arabia has taken this initiative of planting 10 crore plants. If they are going to plant 10 crore saplings in the period of 10 years, it's going to be full greenery. آج حکومت سعودی عرب نے 10 کروڑ پودے لگانے کا اعلان کیا ہے، یقین کیجیے وہ ایک دم ہرا بھرا ہو جائے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ پھر سے ہوگی۔ اس کا کیا مطلب؟ کسی مسلم سائنسداں کی تحقیق بتاتا تو آپ بولتے مسلمان ہیں، ان لوگوں نے تحقیق کی ہوگی۔ غیر مسلم جیولوجسٹ نے تحقیق کی اور کہا عرب میں ریگستان کے نیچے پانی کے بڑے بڑے چشمے ہیں جس کو سیٹلائٹ ڈیٹیکٹ کر رہی ہے، اور آج سے ہزاروں سال پہلے عرب کی سرزمین ہریالی سے بھری ہوئی۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو زندگی میں کامیاب کس طرح ہونا ہے اس کا پورا راستہ بتایا۔
ہم کو صرف حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے اور قیامت کی تیاری کرنی ہے۔ میں ایک لفظ استعمال کروں گا جو لوگ کچھ پڑھے لکھے کو جانتے ہوں گے اور وہ اسی خانقاہ کی اسٹیج سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایک نظریہ آ رہا ہے ون ورلڈ آرڈر، اس پر جائیں جب اس محفل سے دعا کے بعد شام کو اپنے گھر آئیں تو تحقیق کریں۔ ایک دنیا کا نظام قائم کیا جا رہا ہے، ون ورلڈ آرڈر۔ آپ اپنے کھیت میں کون سے بیج کو ڈالیں گے یہ امریکہ کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ آپ کے بچیوں کو کون سا ٹیکا لگے گا یہ امریکہ کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ آپ جانور نہیں پال سکتے۔ مجھ پر میرے پاس سوال آیا کہ دلی میں ایک فیکٹری لگ گئی ہے جس میں گوشت جو ہے وہ فیکٹری میں تیار ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بأیام اللہ آمنت باللہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات سے مرکز حقیقت ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ رفیقان گرامی قدر، ولی ایسے سجادہ حضور امام ملت مدد اللہ العالی نے دوران گفتگو فرمایا کہ اصلاح معاشرہ میں خانقاہ برکاتیات اقتدار اس عنوان سے گفتگو ہونی چاہیے۔ عنوان اتنا طویل ہے کہ 10 منٹ میں اس کا احاطہ ممکن نہیں، مگر میں ایک دو باتیں اپنے وقت پر جو میرے دوست کے اجازت نے مجھے عطا کیا میں کہتے گزر جانا چاہوں گا۔ اچھی تصویریں آپ نے سنی۔ یہ خانقاہیں رشت و ہدایت کا مرکز ہیں۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا روزانہ پیش کر دیا جائے اور یہ اللہ وسلم اللہ سیدنا مولانا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ جوڑ سے خاص کی بتاتی کی فائنل نقشہ ہے جس میں انشاءاللہ ابھی صاحب سجادہ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلی محفل سے لے کر اب تک مستقل ہم بہترین بیانات کل رات کی محفل میں، کل دن کی محفل میں اور آج جس محفل میں ہم نے ایک سے ایک بیانات سماعت کیے، اب ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، آپ کے خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے، اور سارے کو لگاتے بھی ہیں کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے۔ سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ضروری علم سکھانا ہے، اس کے بعد اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دینی ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ ابھی ڈاکٹر فضل کے صاحب بھی بتا رہے تھے کہ آگے آنے والا وقت کتنا سخت ہے، لیکن ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں آگے آنے وقت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہمیں پہلے ہی ساری باتیں بتا دی گئی۔ اور ذات گرامی، ہمارے والے وقت تو نہیں بچ سکتے، لیکن آنے والے وقت کی تیاری کی جا سکتی ہے، اور ہمارا جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور انسان اپنی دولت کی حفاظت کی کوشش کیا کرتا ہے اور کامیاب وہی ہے جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائے۔ ہم جس طریقے سے اپنی دنیاوی دولت کی حفاظت کی کوشش کیا کرتے ہیں، ذرا سے بےغراق ہوا کرتے ہیں، انہیں لاکر میں لاک کر کے رکھا کرتے ہیں، ضرورت کے لیے نکالا کرتے دیتے ہیں، جب اس دنیاوی چیز جو ہمارے ساتھ جائے گی نہیں اور ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس کا یہ عالم ہے تو ایمان کی حفاظت کا کیا عالم ہونا چاہیے کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ کہاں سے بہترین دودھ ملے گا، کس دکان والے کے ہاتھ سے بہترین دوا ملے گی، کہاں بچوں کی اچھی پڑھائی ہوگی،
ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمیں جو ہے دین کی حفاظت کرنی ہے، کہاں سے کرنی ہے اور دین کہاں سے لینا ہے۔ اور آپ کے خاندان میں ہمارے مشائخ ہمیں بتا چکے ہیں کہ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے کیا الہی مسلک احمد رضا زندہ اور اردو تاج مشائخ فرماتے ہیں کہ خاندان کا سرکاری مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ حضرات گرامی دین پہ مضبوطی سے قائم رہیں اور ان علماء کرام سے دین کے حصول کی کوشش کریں، ان علماء کرام کے قدموں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں، جو تعلیمات اعلیٰ حضرت کی تربیت و اشاعت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم منبر رسول پر تشریف فرما برادر معظم آبرو خانوادہ برکات شیخ المشائخ امین ملت مسجد اللہ العالی تبلیغ ملت سید نجیب میاں قادری برکاتی امری رحمہ اللہ تعالی، ہمارے اہل سنت امان میاں سلمہ دیگر فرزندان خاندان اور ان سب کو دعائیں دینے والے کہ نصیب پر تشریف فرما تمام مشائخ و تمام علماء کرام اور میرے سنی برکاتی پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریریں الحمدللہ رب العالمین کل سے ہو رہی ہیں اور آج تک ہوئی، اور علماء اہل سنت میں جو عدل خطبہ ہیں الحمدللہ، جو بڑے بڑے خطیب ہیں، ان سب کی تقریریں آپ نے سنی، کسی نے آدھا گھنٹہ، کسی نے پون گھنٹہ، کسی نے 30 منٹ، جیسا جیسا وقت ہوا اس طریقے سے آپ کے سامنے تقریر کی اور کوشش یہ کی کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آتی ہوں، نجیب میاں کا ارشاد تھا کہ ایسے میاں کچھ بولتے نہیں ہیں تو خالی کے بتانے کے لیے آ گیا ہوں کہ میں بول لیتا ہوں اور بولنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ اصل میں تو میں یہاں سننے کے لیے آتا ہوں، حضور امیر ملت کی دعائیں سننے کے لیے آتا ہوں، اپنے علماء مشائخ کی تقریریں سننے کے لیے آتا ہوں، اپنے شیوخ کی دعائیں سننے کے لیے آتا ہوں، اور بیچ میں جو نجیب میاں کے بہت ہی دلچسپ مکالمے ہوتے ہیں وہ سننے کے لیے آتا ہوں۔ اور میری یہ بھی تمنا ہوتی ہے کہ پچھلے چند سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ امان میاں الحمدللہ رب العالمین بہت ہی نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی تسلسل کے ساتھ گفتگو کرنے آئے، جو تمہارے محبت کرنے والے احباب آئے ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ۔ الحمد والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: أما بنعمة ربك فحدث العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد سنائی دے رہا السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ ممبر رسول پر چلو آپ روز علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، شعراء اسلام، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیاری بچوں، یہ قدس قاسمی کی کل شریف کی محفل ہے اور
سرکار سے اعلان کرتے ہیں تو یہ ہمارا قصبہ وہاں رہے گا. بہت پرانا قصبہ ہے. جب شاہ برکت اللہ کے دادا پیر سید عبد الجلیل جن کے مزار سے چادر مبارک کا جلوس اٹھتا ہے وہ پہلے اس مسئلے میں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پر اپنی خانقاہ بنائی. اس کے بعد ان کے صاحبزادے پیر سید محمد اویس آتے جاتے رہے. کبھی یہاں رہتے تھے, کبھی میرے رام سے کبھی رہتے تھے. اور لاؤڈ میں رکھتا بڑی کتنا کے لائے ناز امان شر الاسماء الصلاۃ الذي يوجد في صدور الناس الى جنة الناس. میں اپنے مجمع پر یہ پڑھ کے دم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے. یہاں جو بھائی ہمارے آئے ہیں کہ اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرمائے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس خانقاہ سے تمہیں قیامت تک مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیم جاری و ساری ہے. پر کانپور کے خالی ہے شاہد وسیع کا تشریف کرتے ہیں. انہوں نے کانپور میں برآمد کی تھی. انہوں نے وعدہ کیا تھا ماما مارنا اس سے باقی میں مانوں گا. اور شاہد وزیر صاحب تشریف کریں. یا رسول اللہ یہ قاضی کے رسمی صاحب کے نوازے ہیں. مجھ سے قاضی بہت چھوٹا ہوتا تھا. خالد زمین کے مالک کئی لوگوں کو لے کر مہاراج جی تشریف لائے تھے. بہت پرانے برکاتی ہیں. اب انشاءاللہ قل شریف کا فاتحہ شروع ہوگا اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے. اللہ کے فضل و کرم سے سیدنا مرتضیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ مبارک ہے. اللہ کے فضل و کرم سے حضرات حسنین کا منہ مبارک ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے یہاں سرکار فوج عالم کا منہ مبارک ہے. اس کے علاوہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل پاک موجود ہے. اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جو سر پر رکھنے کو بھی جائے نعل پاک حضور تو پھر کہے کہ ہاں تاجدار ہم نہیں ہیں. اس کے علاوہ جبرائے مرتضوی ہے. سرکار فوج عالم کی تصویر مبارک کے 7 سالے ہیں جو ان کو بشارت دی گئی تھی. ہمارے خاندان میں 7 کتب پیدا ہوتے اور جو سلسلے کا کام آگے بڑھائیں گے. تو ان سب مختلف بات کی زیارت کیجیے اور ہم آپ کے لیے سب کے لیے دعا کریں گے. فی الحال تو ہم سجدہ پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر تیری مشکل کشا کے واسطے. کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. سید نجات کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے فاضل علم خدا کے واسطے. جس سے ذالک کا تصدق طالب الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاذب اور ریا کے اور رضا کے واسطے. پہلے معروف و سری معروف دے میں خود سری جسے حق میں گل جنیرے واسطہ کے واسطے. پہلے سدی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک اپنے واحد میریا کے واسطے. کچھ بڑا کا صدقہ کر ہم کو بڑا دے حسن
سعد الحسن اور مسعود صاحبہ کے واسطے حاضری کر حاضری رکھ حاضری توبہ اٹھا حضرت عبد القادر قدس دعا کے واسطے حاضر اللہ العظیم السجدے رزق حسن بندے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصر ابی صالح کا صدقہ صالحوں میں سورت دے حیات دی وحی یا فضا کے واسطے سورہ بارو علم کو حمد و ثنا و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم ہم پر نار رنگ گلزار کر بھیگ دے لاتا بھگائی بادشاہ کے واسطے آلے جنہوں سے آگے ہوئی ایوان کو جوان شہزیہ والا جوال روڑیا کے واسطے یہ محبت کے لیے روزگر احمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ لدا کے واسطے دیر و دنیا کے ہمیں برکات سے اشتحق دے عشق کیے عشق اتباع کے واسطے حب اہل بیت دے آل محبت کے لیے در شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تک رکرا جان کو دور کر اچھے پیارے شخص لی بدر اللہ کے واسطے دل کو اچھا تک رکرا جان کو دور کر سترے پیارے نور حق شخص الدعا کے واسطے دولہ والا ہے وہ اکبر تیری رحمت کا نور شیعہ میری عالم اہل صفا کے واسطے نام نامی جتنا ہے حضرت غلام مولی بخش دے حق کو دور کے اتفاع کے واسطے حق کو اولاد رسول واسطہ کا رکھ غلام کیا اولاد رسول واضحہ کے واسطے قولو فعلو حال سب میں حق رسول سچا کی رکھ کیا محمد صالح تھے مرد خدا کے واسطے تو جہاں میں خادمیں آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول خدا کے واسطے نور ایمان نور عرفان نور قبر و حشر دے حسین احمدی جوڑی دیا کے واسطے سب کی قسمت کی برائی نیکی سے کر دے بدل حضرت قاسم خیر خدا کے واسطے حب اولاد رسول پاک دے دل میں رجا شاہ اولاد رسول رضوا کے واسطے یا یعنی پہلے حضرت مصطفیٰ حیدر حسن حسن و صفت کا عطا ان کی صدا کے واسطے رضا احمد اللہ احمد مرسل ہے پیشوائی سنیت احمد رضا کے واسطے یا یعنی سایہ جملہ وشایت کا رہے رائف فرمان الرحمہ مصطفیٰ کے واسطے نظمین آیات شاعر جو علم و عمل حق علم عافیت ہر میروا کے واسطے آمین آمین یا رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین الفاتحہ سرور قولی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام مرسلین نظام علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مشاہد کرام سرکار غوث عالم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی خواجہ شہاب الدین سہروردی جملہ مشاہد سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ جملہ مومنین و مومنات کی ارواح طیبات کو سیدنا ابو القاسم اسماعیل حسن شاہ جیلیاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نور مبارک کو اشارے ثواب کیا یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے بہت سے بھائی یہاں پر حاضر ہیں یا اللہ ان کی یا جملہ جائز مرادوں کو پورا فرما یا اللہ یا رحمان ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما یا اللہ دشمنوں کے شر حاسدوں کی نظر سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ جارے جارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری بچیوں کو علم نافع عطا فرما ہماری بچیوں کے لیے رشتے نصیب فرما یا اللہ کاروباری پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین ہم سب کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما آمین اللہم آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب زیارت شریف یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ ارے یار تھوڑا سا پیچھے رہنا بھائی کافی ہے جہاں بولا ہے آدھا دن کی زیادہ جانے آسانی ہوگی اگر کو جانے دیں اور لائن بنائیں تو فائدہ نہیں ہے لے میرا ویڈیو دیکھیں زیادہ آدھا دن کی زیادہ جانے والی ہے آدھا دن کے لیے جا رہے ہیں
آرام سے رہیے والنٹیئر اگر دھیان رکھیں کھانا مت کیجیے گا ایک بار سب کی آواز آ رہا
گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا بے گدا تو طیبہ کے تم پہ کروڑوں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق